محترم سامعین، پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کئی لوگوں کے کالز اور میسج آئے کہ حضرت شب برات کب ہے، اور شب برات کے بارے میں کافی کنفیوژن تھا اہل ایمان کے درمیان، لیکن اکثر کا قول یہی ہے کہ شب برات جو ہے وہ جمعرات کا دن گزار کے جو رات آئے گی اس رات کو ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اپنے گھروں میں ہی نمازوں کا اہتمام کریں، نمازیں ادا کریں۔ گزارش ہے کہ مسجدوں کا رخ نہ کریں، کیونکہ مسجدوں کا رخ کرنے پر آپ کو مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نماز جمعہ جو کہ بہت بڑی اہم عبادت ہے، اس کی بھی قربانی اہل ایمان نے اس موقع پر دی ہے اور حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ تو لہٰذا بڑے درد دل کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، حالانکہ مساجد سے کبھی کسی بھی حال میں روکا نہیں گیا، لیکن اس وقت بڑی پریشانیاں سامنے ہیں اہل ایمان کے، کیونکہ اگر وہ عمل نہ کریں تو بعد میں سارے الزامات مسلمانوں پر ہی آنے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا جو مرکز کا واقعہ ہوا کہ چند لوگ متاثر ہوئے تھے اور ساری ذمہ داری ہندوستان کی میڈیا نے جو ہے مسلمانوں پر رکھ دی، حالانکہ یہ طریقہ غلط تھا۔ اہل ایمان پر جو ہے اس قسم کی بے وجہ اس قسم کے الزامات نہیں رکھنے چاہیے تھے۔ فی الحال اب میں اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شب برات میں آپ اپنے گھروں سے نہ نکل کے گھروں میں عبادت کریں، اور شب برات کب ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے فرما دیا ہے کہ جمعرات کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہے۔ تو شب برات، شب کا مطلب ہوتا ہے رات، برات مطلب ہوتا ہے نجات، بری ہونے کی رات۔ تو یہ شب برات جہنم سے بری ہونے، جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی جایا کرتے تھے، دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اور اہل ایمان کو بھی یہ چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، نوافل پڑھیں۔ اور اگر آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں پچھلی، تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ قضائے عمری ادا کریں۔ جو نمازیں فرض آپ قضا کر چکے ہیں وہ نمازیں اس رات میں پڑھیں، اور معمول بنائیں کہ زندگی میں کوئی نماز ہماری قضا نہ ہو۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا جو ان دنوں اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو کے پتنگیں اڑا رہے ہیں۔ پتنگیں اڑانا یا زیادہ تیز گاڑی چلانا، ادھر ادھر گھومنا، یہ غلط بات ہے، اس سے آپ بچیے۔ یہ جو ہمیں ٹائم ملا ہے وہ پتنگ اڑانے کے لیے، مستیاں کرنے کے لیے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے نہیں ملا ہے۔ یہ ٹائم ہمیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، بیوی بچوں میں صحیح طریقے سے رہنے کے لیے ملا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے خود کی بھی حفاظت کریں اور حکومت کا اس اعتبار سے ساتھ دیں، کیونکہ حکومت کا یہ فیصلہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ اس بات کا شکوہ کریں کہ مسجد میں تالے لگ رہے ہیں یا کم لوگ جا رہے ہیں، تو میرے بھائی یہاں تو لوگ آ بھی رہے ہیں، ورنہ بڑے سے بڑے مندروں میں، گرودواروں میں اور چرچ وغیرہ میں تالے لگ چکے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی جو مساجد کھلی ہیں، میری گزارش ہے کہ وہاں پر بھی لوگ جائیں تو 4-5 کی تعداد میں جائیں، زیادہ بھیڑ وہاں بھی نہ لگائیں، تاکہ ہماری مسجدوں میں کم سے کم اذان اور نماز تو ہو سکے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ شب برات میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ ادھر کرناٹک کا جو وقف بورڈ ہے وہاں سے بھی یہی حکم آیا ہے کہ شب برات میں بھی لوگ اپنے گھروں میں رہ کر کے ہی نمازیں ادا کریں، اور اس رات میں جو ہے ادھر ادھر نہ جا کر کے اپنے رب کو منائیں۔ میں بتاؤں آپ کو ایک حدیث پاک، عزیزان محترم، پیارے آقا فرماتے ہیں شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے غوث پاک نے فرمایا کہ شعبان میں 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ تو اگر کوئی شعبان میں عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اللہ اسے 5 فضیلتیں اس میں عطا فرماتا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں شعبان میں 5 لفظ ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں عبادت کرتا ہے تو شین سے اللہ اسے شرف عطا فرماتا ہے، عین سے علو یعنی بلندی اللہ عطا فرماتا ہے، با سے اسے بر یعنی بھلائی عطا فرماتا ہے، الف سے الفت اس کو عطا فرماتا ہے، اور نون سے نور اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مہینہ بڑی عبادت کا ہے، یہ خرافات کرنے کا مہینہ نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کا یا پھر پتنگ اڑانے کا، جوا بازی کرنے کا، یا پھر جو ہمارے تجارتی بھائی جو بزنس کرتے ہیں یا سامان بیچتے ہیں دکانوں پہ، میں نے سنا کہ وہ کچھ زیادہ دام بڑھا کر کے بیچ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ ایسا نہ کیجئے، بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ احسان خیرات کیجیے، کیونکہ بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں
جب کسی غریب کو بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو گزارش ہے کہ کوئی بھوکا نہ سونے پائے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، جو صاحب مال ہیں وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہی ہر غریب کے چہرے پر خوشی آ جائے اور وہ ہم سب کے لیے دعائیں کرے۔ یاد رکھیے گا، یہ کورونا وائرس کسی طاقت سے دور نہیں ہو سکتا، کسی دوا سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہ کورونا وائرس اگر دور ہو سکتا ہے تو ہم جو غریبوں پہ احسان کریں، ان کے لیے بھلائی کریں اور ان کی پریشانیوں کو سمجھیں، کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں۔ یعنی یہ وائرس اگر دور ہوگا تو انشاءاللہ مدد کے ذریعے دور ہوگا۔ اگر ہم نے انسانوں کی قدر کی تو انشاءاللہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اصل میں ظلم سے بچیے اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔ شب برات جو آ رہی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور یاد رکھیے یہ وہ برکت والی رات آ رہی ہے کہ جو 2 رکعتیں بھی نفل نماز اس رات میں پڑھ لے گا، اللہ اسے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ واقعہ انشاءاللہ وقت ملا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کس واقعے کے تحت میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ شب برات میں 2 نفل ادا کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس پر عمل کیجئے، ہو سکے تو جمعرات کا جمعے کا روزہ رکھ لیجئے، اور یا پھر جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھ لیجئے، یا پھر صرف جمعے کا بھی روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں مولا تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔